تو اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے ملفوظات سے نوازنے کے لیے اسد ثناء اللہ صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع رسال محمد است، علی باغ بہار خصال محمد است، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور جن کا ذکر ہمارے قلب و انوار کو منور کر دیتا ہے، ان پر اقبال نے بڑی تمہید کے باب باندھے ہیں، جن کو میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور قرآن کی حضرت نے بات کی کہ ہمارے دلوں کے اندر اگر زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے، لیکن دور حاضر میں اگر قرآن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا تو حضرت اقبال اس پہ کیا کہتے ہیں۔ انہی کی بات سے مجھے یہ اشعار یاد آئے کہ اقبال نے کہا، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، ہے یہی امتوں کے مرد کہن کا چارہ، کہ تمہارے دلوں پہ اگر قرآن اثر نہیں کرتا تو تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں جن کے ہم شہر سے ہیں، پوری دنیا ان کے نام سے جھوم اٹھتی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو زندہ کرو۔ پھر ہم حضرت اقبال سے پوچھیں کہ حضرت دل زندہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں، دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے یہ بیداری۔ جب تمہارے اندر دھڑکنے والا یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ دل بیدار ہو جائے گا تو پھر یہ تیرا دل نہیں، پھر یہ حضرت عمر بن خطاب کا دل ہوگا، یہ حضرت حیدر کرار کا دل ہوگا۔ پھر تیرے اس دل کی طاقت یہ ہوگی کہ تو ایک رکے کی مدد سے دریائے نیل کو چلا سکتا ہے، اور ایک بازو کی طاقت سے درِ خیبر کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اسلاف کون تھے؟ تمہیں پتہ ہے خالد ابن ولید نے رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا تھا؟ رومیوں کا بادشاہ کہنے لگا کہ خالد ابن ولید، آپ یہ چند مٹھی بھر لوگ لے کر آ گئے ہیں ہم رومیوں سے جنگ لڑنے، ہمارے پاس بڑی افواج ہیں، ہمارے پاس بڑی مال و دولت ہے، تمہیں غلہ چاہیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، پھٹے پرانے لباس تھے، مینگروز کا شکار کرتے تھے، یہ اس زمانے میں گھو کا شکار کیا جاتا تھا، وہ کھایا جاتا تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ رومی بادشاہ بڑے جلال میں کہنے لگا، خالد ابن ولید آپ ہم سے غلہ مانگے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہم سے جنگ کرنے آ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا، تم ہمیں غلہ دینے کی آفر کر رہے ہو، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ حضرت خون تو مسلمان پہ حرام ہے، فرمایا نہیں، میدان جنگ ہے، یہاں معیار کچھ اور ہیں، یہاں للکار دیکھی جائے گی۔ خالد ابن ولید نے فرمایا، پھر سنو، کالی سانڈنیوں پر سوار
عرب کے وہ شاہ سوار تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے، انہیں اپنی زندگیاں بڑی پیاری تھی۔ تو خالد ابن ولید ہمارے اسلاف وہ ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ وہ جن کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بر گل کے ہو اللہ واحد کہتے تھے، وہ جو ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تے کیا چیز ہے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وہ ہمارا معیار تھا۔ لیکن پھر اقبال نے شکوہ کیا کہ دور حاضر میں آج جو ہم، پھر جواب شکوہ میں آپ نے لکھا کہ بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہی سوچے بیٹھا ہے کہ کوئی آگے بڑھے، ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں، ہم بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے۔ شاعر کہتا ہے شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ ہمارے سامنے یہ مثالیں بیٹھی ہیں۔ اساتذہ اکرام سٹیج پر تشریف فرما ہیں، محسن بھائی ہیں جنہوں نے اس پنڈال کو سجایا، شمع لے کے نکلے کہ یار ان بچوں کو میں نے قرآن پڑھانا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ چھوٹا منصب نہ سمجھیے گا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ ان کی عزت، ان کا منصب ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ہم اس منصب کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا معیار بہت بلند ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں جہاں ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ایسے تمام لوگ جو اس طرح کے کارواں لے کے چل رہے ہیں، اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور فرض بھی ہے۔ واللہ بہت نجی مصروفیت تھی، لیکن اس چیز کے لیے کہ میری حاضری لگ جائے اور میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں کہ آپ اس وقت دنیا میں جہاں ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے سر اٹھا رہے ہیں، آپ وہ احباب ہیں جو چل کے جتنے قدم آئے ہیں، اس دور میں ایک سنت زندہ رکھنے والے پر بھی 7 سلام ہیں۔ تو آپ سلام کے مستحق ہیں۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ باقی یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کو بتاؤں کہ بیٹا یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فونز، یہ اغیار کی چلائی ہوئی چال تھی، اس سے بچو۔ یہ ہمارے قلوب و اذہان کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے مطابق۔ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں ذہین بچہ پیدا ہوتا تھا، اور جب وہ دیکھتے تھے صلیبی اور دوسرے جو کفار تھے مسلمانوں کو مغلوب کرنے والی سازشیں، وہ ان بچوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے تھے اور اپنے مطابق اپنا دین پڑھا کے وہ ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے۔ لیکن اب ان کا یہ ہتھیار بدل گیا ہے، اب انہوں نے موبائل دے دیا ہے۔ اب ہم کھا بھی اپنے گھر سے رہے ہیں، ہم اپنے والدین کا کھاتے ہیں، ہم محنت بھی کرتے ہیں، رہتے بھی اپنے گھروں میں ہیں، لیکن سوچ ہماری ان کے مطابق چل رہی ہے۔ کیوں؟ ہم موبائل پہ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بخارات بن کے اڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ نقش ہو رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو وہ اپنے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس فتنے سے بچیں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ آ کے الحمدللہ اگر یہ آج عزت آپ کے سامنے بولنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں نے اسی میڈیا کا استعمال قال اللہ قال رسول پہ کیا، حضور کی ختم نبوت کی بات کی، جس پہ بات کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، جو ہمیں صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور پر قربان کیسے ہونا ہے۔ ہمیں تو دین پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے نا۔ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا۔ دین پہ شکوہ کرتے تو حضرت مصعب بن عمیر کرتے، دین پہ شکوہ کرتے تھے ابو حذیفہ کرتے۔ جنگ بدر کے دن جب عتبہ کو، سگے باپ کو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ دشمن بھی ہو، باپ کی کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ سگے باپ کو بدر میں جب قتل کر دیا گیا تو صحابہ گھسیٹ کے کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو سرکار کا رخ انور پھر پھرا حضرت ابو حذیفہ کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ باپ کو قتل کیا گیا ہے، تو میں ذرا بیٹے کے جذبات تو پوچھوں۔ آپ نے پوچھا ابو حذیفہ باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، اس پر غمگین ہو؟ تو حضرت ابو حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مضبوط لہجے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان،
مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میرا باپ آپ کے مقابلے پہ آیا، مجھے اس بات کا دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے کہ باپ مارا گیا، مجھے یہ دکھ ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے مد مقابل کھڑا تھا۔ دین پہ اگر کوئی شکوہ کرنا ہوتا کہ دین نے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا، ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو دیے کچھ نہیں نا، شکوہ کرتے تو مصعب بن عمیر کرتے۔ ایک جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز کو صحابہ نے رسیوں سے باندھا، تو مصعب بن عمیر نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، تو مصعب بن عمیر صحابہ سے کہنے لگے کہ اس کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے۔ تو ابو عزیز سگا بھائی کہنے لگا کہ مصعب میں تو تمہارا بھائی ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ مجھے رسیوں سے باندھو، تو آپ نے فرمایا نہیں، تو میرا بھائی نہیں، یہ میرے بھائی ہیں جو تجھے رسیوں سے باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے انہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ یہ ہیں محبتیں، حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو لباس پہنتے تھے اس زمانے میں، دور دراز تک آپ کے لباس کا چرچا تھا، جو خوشبو لگاتے تھے وہ لوگوں کو پہچان تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے، لیکن اس اسلام قبول کرنے کے بعد جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس کفن بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا کہ مصعب بن عمیر پہ پورا آ جاتا، اور حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جاتا، اگر پاؤں پر رکھا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو، اور پاؤں والی سائیڈ پر گھاس رکھ دی گئی۔ آپ سوچیں، یہ ہیں دین کے لیے قربانیاں۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو شکوے شکایات کرتے ہیں جی، یہ دیکھیں نا مجبوری ہے حضرت، کیا کریں، دنیا داری ہے، چلانا بھی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تو یہ زندگی موت خلق اس لیے کی تھی کہ دیکھ سکیں کون ہے جو تم میں سے صالح اعمال کرتا ہے۔ ہم نے شکوے نہیں کرنے، شکایات نہیں کرنی، آگے بڑھ کے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا۔ اگر تجھے اپنے اندر کی ایک طاقت کا اندازہ ہو جائے تو تیرے لیے دلی اور بخارا فتح کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں ایسے رہبر اور ایسے رہنما کی ضرورت رہتی ہے، تھامی ایسا کوئی ہاتھ، ایسی صحبت اختیار کریں جو شیشے کو خارا بنا سکتے ہیں۔ اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ایک بھی اس قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اقبال کہتے ہیں اللہ کو تمہارے ایمان پہ بھروسہ ہے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ وہ ہمارے ویل چیئر والے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پتر سدا تساں غلام نہیں رہنا، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اور یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور وہ جو مشن تھا اسے ہم سوشل میڈیا پر بھی لے کے چلیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، بار بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، سرے دار کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم۔